السلام علیکم دوستو، سید امین قادری بیان کر رہے ہیں سرکار غوث اعظم کے مرید کیسے بنے۔ آپ لوگ غور سے سنیں۔ تو یہ غوث پاک، اب بات میں نے کی مریدوں کی، میرا مرید بدبخت نہیں، توبہ سے پہلے مر نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر میرے مرید کا حساب ہوا تو اللہ مجھے یہ اذن دے گا کہ میں اس کے حساب میں اس کی مدد کروں۔ بلکہ فرماتے میری تمنا تو یہ ہے دنیا میں مرے کوئی بھی، جب قبر میں اس سے سوال ہو تو اس کی قبر میں جواب دینے کے لیے میں پہنچ جاؤں، مرے کوئی جواب میں دیا کروں۔ کاش کہ اللہ مجھے یہ اذن عطا فرمائے۔ غوث پاک پوچھا گیا آپ کا مرید کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مریدوں سے مرید ہو وہ میرا مرید، جو میرے سلسلے کے خلفاء سے مرید ہو وہ میرا مرید۔ پھر فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی اتنا بھی کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، فرماتے وہ میرا ہی مرید ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے وہ میرا ہی مرید ہے، جو مجھے چاہے وہ میرا ہی مرید ہے، جو میرا نام لیوا ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ پتا چلا کہ جو غوث پاک کا نام لیوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اہل سنت میں جتنے سلسلے ہیں، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، ابو لولائی ہو، مداری ہو، جتنے بھی سچے اہل عقیدہ ہیں وہ سب لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں اور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ تو جو غوث پاک کا نام لیوا ہے، جو غوث پاک کا چھانے والا ہے، جو غوث پاک کا دم بھرنے والا ہے، وہ قادری ہے۔ اور ایک بات اتنا عرض کر دوں میرے عزیز، کپڑا پکڑنے سے وہ نہیں ملتا جو دل کسی کو لگانے سے ملتا ہے۔ اصل چیز تو دل کا سودا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، خلوص و وفا یہاں ہے۔ اس لیے یہاں کی بات ہے جو سچے دل سے میرے مرشد غوث پاک کو چاہتا ہے، پھر وہ ان کا کرم دیکھتا ہے، پھر وہ ان کی عنایتیں دیکھتا ہے، پھر وہ ان کی محبتیں دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو سلسلہ قادریہ میں ڈائریکٹ غوث پاک سے روحانی خلافت چاہیے تھی، پریشان سے ہوئے اور پریشان ہو کر اجمیر مقدس گئے، اور اجمیر مقدس جانے کے بعد غریب نواز کا مرشد مجھے غوث پاک سے ڈائریکٹ امامہ بندوانا ہے، روحانی خلافت کا اشارہ ہوتا ہے جاؤ اور ابھی جا کر کے فلاں پہاڑ میں بیٹھو، اللہ اکبر۔ وہاں آنکھ لگی تو کیا دیکھا، سرکار غوثیت ماب خواب میں آئے اور آپ کے سر پہ قادریت کے خلافت کی امامہ سجایا۔ یعنی آج بھی کرم ویسے ہی برس رہا ہے، چھما چھم برس رہا ہے، عنایتیں ہو رہی ہے۔ وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی ساگر ہے، وہی سرائی ہے، وہی میخانہ ہے، وہی بس بات اتنی ہے، ساقی وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے، جام وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے، سرائی وہی ہے، ساگر وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے۔ جب کوئی اہل ظرف آتا ہے تو اس کو آج بھی نوازا جاتا ہے۔ لیکن بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں، اس مقام اور اس مرتبے کی ہستی، اس مقام اور اس مرتبے کی ہستی جب حج کے لیے جائے تو کعبے کا غلاف پکڑے اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو، جملے پر توجہ کریں، جس کی شان یہ ہے، جس کے نام کی تاثیر یہ ہے، جس کے خطبے پڑھنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہو، جس کی عظمت کا ترانہ بلند کرنے والے کبھی بایزید بستامی ہو، کبھی حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی ہو، کبھی سید الطائفہ جنید بغدادی ہو، کبھی اللہ اکبر امام المشائخ حضرت سیدی حسن بصری ہو، کبھی سید المکاشفین سیدی شیخ محی الدین ابن عربی ہو، کبھی عارف رومی علامہ جلال الدین رومی جو کہیں اللہ اکبر غوث اعظم ولیوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے انبیاء کے درمیان محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عارف رومی کے بارے میں بتاؤں، صاحب مثنوی جو عارف اور صوفی بنانے والا ولی ہے، وہ اپنی قادریت پہ ناز کرتے کہ میں قادری ہوں، قادری۔ اندازہ فرمائیں حضرت امام یافعی اللہ اللہ، یہ سارے بزرگ جو بڑے بڑے آپ کو
نظر آ رہے ہیں، یہ قادریت کے رنگ میں ڈوبے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری ہیں، اللہ اکبر، مجدد الفسانی نقشبندیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کے والد کے ذریعے سے وہ بھی قادریت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ خواجہ باقی باللہ ان کے پیر و مرشد پر بھی قادریت کا رنگ تھا، حتیٰ کہ وہ جو نقشبندی کہلاتے ہیں، شاہ نقشبند حضرت سیدی بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد گئے تو وہاں ان کی جالیوں کے قریب پہنچ کے کہتے ہیں میری ایسی مدد کیجئے کہ لوگ آپ کو دستگیر کہیں، تو قبر سے جواب آیا اے دنیا کو چمکانے والے، لوگوں کو ایسا چمکا کہ لوگ تجھے نقشبند کہیں۔ نعرہ تکبیر! میرے امام کہتے ہیں مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، وہ کوئی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے اندر غوث اعظم کا فیض کسی نہ کسی اعتبار سے شامل ہے۔ جیسے ہر کھانے کی لذت کے لیے نمک شامل ہوتا ہے، ویسے ہر سلسلے کے فیض کی برکت کے لیے قادریت کا فیض اس میں شامل ہوتا ہے، قادریت کا رنگ اس میں شامل ہوتا ہے، کسی اعتبار سے ہو لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو یاد رکھنا سرکار غوث اعظم اس مقام اور منزل کی شخصیت، اللہ اکبر، آپ کو حجت اللہ کہا جائے، اللہ اکبر، آپ کو حجت اللہ کہا جائے، محی الدین کہا جائے، آپ کو باز اشرف کہا گیا ولیوں کی کائنات کا، لیکن اس کے باوجود جملوں پہ غور کریں، کہتے ہیں اللہ عبد القادر کے اعمال، کب کعبۃ اللہ کا گلا پکڑ کر عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو، یا عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہو، تو قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے محفوظ ہو جائے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے مرتبے پا کر بھی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کا یہ عالم ہے۔ دوستو اگر یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ یار دوستوں میں شیئر کریں، کمنٹ کریں، آپ کے کمنٹ کرنے سے دوستو یہ یوٹیوبر آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، خدا حافظ۔